قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں انفرادی اور اجتماعی روزانہ زندگی کی تمدنی اور معاشی معاشرتی اخلاقی شعبوں میں عمل صالح کی کئی صورتیں بتائی ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کے ساتھ ان کے نتائج اور آثار کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس زمن میں کچھ آیات اس طرح ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم۔ اب قرآن شریف جو ہے وہ الکتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن حکمت کی بھی کتاب ہے۔ ہم رسول کو مبعوث کریں گے اس لیے کہ وہ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، قانون کی تعلیم دے گا، والحکمت، اس کے غرض و غایت اور نتائج بھی بتائے گا، اس کے غرض و غایت، اس کی اہمیت، اس کے نتائج سے بھی آگاہ کرے گا۔ والحکمت یتلو علیہم آیاتی، یہ بھی ان کے مقاصد میں ہوگا، اور ویزکیہم، یہ بھی ان کے مقاصد میں ہوگا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ نبوت جو ہے وہ حکمت بتانے کی بھی پابند ہے، ڈیوٹی ہے خدا کی طرف سے۔ اس لیے جب ہم قرآن کی آیات پڑھیں گے تو اس میں جو الکتاب ہیں، جو ہدایات ہیں، جو قوانین ہیں، ان قوانین کی غایت اور نتیجہ وہ بھی پڑھیں گے۔ جب قانون کی غایت اور نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا تو وہ ہمارے اندر جو ہے وہ ادغام اور یقین بھی پیدا کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں عمل پر اکسائے گا۔ وہ ہمیں ایک عملی مسلمان، ایک پریکٹسز والا مسلمان جو ہے، عمل صالحات والا پکا مسلمان جو ہے وہ بنائے گا۔ ہماری عملی زندگیاں صرف اس لیے نہیں بنتی کہ ہم نے احکام تو بتا دیے، ان کے غایت اور ان کے نتائج تو بتائے نہیں۔ اسی لیے لوگ جو ہے وہ اس شدت سے، اس ضرورت سے، اس اہمیت سے ان احکام کو پکڑتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ سنتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ سعادت مندی کی باتیں ہیں، سعادت ہے، کبھی حاصل کریں گے، کبھی نہیں کریں گے، جب حاصل ہوگی تو کریں گے، جب نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر کچھ دوسرے اعمال کے ذریعے، کچھ راتیں جاگنے سے، کچھ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ سعادتیں ان کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ ایک سیٹ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سعادتیں ہی ہمارے لیے بہت کافی ہیں، پھر عمل کی زندگی نکل گئی، پھر سعادتیں نہیں گئی نا، عمل کی زندگی سائڈ ہو گئی کہ آدمی کو آپ نتائج اور غایت اور ضرورت نہیں بتائیں گے تو پھر وہ سعادتوں کے پیچھے ہی رہے گا نا، ٹھیک ہے بھائی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور صالح عمل اختیار کیے تو اللہ ان کے ایمان کی روشنی کو ان کے لیے شمع ہدایت بنا دیتا ہے۔ ایمان لایا اور عمل صالح کئی، لازم نتیجہ کیا؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، انہی لوگوں کو اور مزید ازداد ایمان حاصل ہوتا جائے گا، مزید ایمان کی ہدایت حاصل ہوگی، اور حقیقی ایمان کی طرف یہ جائیں گے، یہ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے، ایمان کے لیے رسومات کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ایمان کے لیے جو ہے وہ رسمی طریقوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے، بلکہ حقیقی ایمان جو ہوگا، جو خدا نے دیا ہے، اس میں ان کو اور رسوخ ہوتا جائے گا۔ یعنی اعمال صالحہ سے مومنوں کا ایمان مستحکم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یہدیہم ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جو لوگ ایمان لائے، صالح اعمال اختیار کیے اور اپنے پروردگار کے لیے عاجزی کی، یعنی عمل صالح کی وجہ سے انسانی شخصیت کی ڈیولپمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ عاجزی اور تواضع ان کا وتیرہ بن جاتی ہے، سرکشی اور انحراف سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے نتیجے میں ان کی کارگزاری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ بنیادی چیز ہے عجز و انکساری۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کے 4 بنیادی اخلاق بتائے: طہارت، پہلا بنیادی انسانی اخلاق طہارت بتایا، دوسرا بنیادی انسانی اخلاق عجز و
انکساری بتائی ہے، تیسرا انسانی اخلاق سخاوت بتایا ہے، چوتھا انسانی اخلاق عدالت بتائی ہے۔ یہ چار بنیادی انسانی اخلاق ہیں۔ قرآن حکیم یہ چار بنیادی انسانی اخلاق انسان کے اندر لازماً پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ چار بنیادی انسانی اخلاق پیدا نہیں ہوئی تو انسانیت مکمل نہیں ہوئی، انسانیت ادھوری رہ جائے گی، انسانیت مکمل نہیں ہوگی۔ ان چار بنیادی اخلاق کے علاوہ طہارت سے مراد طہارت جسمانی بھی ہے اور طہارت ذہنی بھی ہے۔ وہ قرآن شریف میں طہارت ذہنی کی آپ کو آیات ملیں گی کہ یہ کام کرنے والے متطہرین ہیں۔ یہ سخاوت، عدل اور احسان کے احکام اور انفاق، یہ پوری سخاوت سے بڑے بڑے ہیں۔ اور عجز و انکساری وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخبار جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے اور دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے۔ اب اس چیز میں تقویت، اس جو عجز و انکساری میں تقویت وہ عمل صالح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ عمل صالح پر جتنا چلے گا اس میں عجز و انکساری ہوگی۔ صرف ایمان کی بنیادوں پر، صرف دعوی ایمان پر جو ہے اور عمل صالح بالکل نہ ہو، پھر یہ رعونت، پھر یہ تمکنت اور پھر یہ سرکشی، یہ انحراف، یہ سب ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اس کی تفاصیل بہت ساری آگے بھی آئیں گی، ہم ان کو وہاں پر پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا سو قریب ہے کہ خدائے رحمان ان کے لیے محبت کا دروازہ کھول دے گا۔ ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں جب خود خدا ان کے لیے محبت کا دروازہ کھول دے گا تو لازمی طور پر اس کے بندے ان سے محبت کریں گے، لوگ ان کی طرف کھینچیں گے اور انہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب یہ قرآن نے جو ہے وہ ایک قانون بنا دیا ہے کہ خدا کی محبت حاصل ہونا یعنی خدا کی رفاقت حاصل ہونا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے، خدا کی ولایت ہے وہ الولی کی۔ آپ کو جتنے بھی آیتیں کھولیں تو وہاں ولایت خدا کی یہ رفاقت کس طرح حاصل ہوتی ہے کہ ان اعمال کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ وہ سارے نتائج، غرض و غایت یہ سب دیے ہوئے ہیں، احکام بھی دیے ہوئے ہیں اور ان کے حکمتیں بھی ساری بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت حاصل ہے، اللہ کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ولایت اور یہ محبت، یہ رفاقت، یہ کس صورت میں حاصل ہوگی؟ ایمان اور اس کے پلس عمل صالح کے نتیجے میں۔ اب جب ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں آپ سوسائٹی میں جائیں گے، تواصع بالحق کرنے جائیں گے، دین کی دعوت دینے جائیں گے، انقلابی کام کرنے کے لیے جائیں گے، اعلیٰ انسانی معاشرہ قائم کرنے جائیں گے، تو آپ کے ان کاموں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان جن کو آپ دعوت دینے جا رہے ہیں، جو آپ کے مخاطبین ہیں، ان کے اندر بھی آپ کے لیے رحمت پیدا کرے گا، جھکاؤ پیدا کرے گا، رغبت پیدا کرے گا اور وہ آپ کے نظریے کے قریب آتے جائیں گے۔ شرط یہ ہوگا کہ آپ کے کام ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرتے ہوں، آپ کا نظریہ وہ تقاضا پورا کرتا ہو۔ اگر نظریہ جو ہے صرف چند نعروں پر ہے کہ ہم زمین پر یہ کر گزریں گے، ہم جو ہے وہ آسمان سے یہ اس طرح کے ستارے لا کر جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیں گے اور ہم یہ جو ہے کارنامے کر کے دکھائیں گے، تو اس طرح صرف احوال سے اور صرف دعواؤں سے جو ہے وہ لوگوں کی رغبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کی رغبت کا بھی خدا نے قانون بنایا ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کا جھکاؤ ان کی طرف کر دیتا ہے، وہ اس طرح بہت محترم و مقبول ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی عملی زندگی انقلابی پارٹی کے خواص بن جاتی ہے جو لوگوں کے لیے جاذبیت کا باعث بنتی ہے۔
اس سے آگے آیت 97 میں انقلابیوں کو کامیابی کے لیے دوسری اہم ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ان کا پروگرام یسر نہ ہو بلسانک ہو، جس میں عدل کی بشارتیں ہوں اور سرکشوں کے لیے سختی اور انذار ہو۔ جس جماعت میں اس طرح کا عملی پروگرام اور عملی زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا فضل ان کا شامل حال بن جاتا ہے۔ اب آیتیں آپ سیاق سے بعد میں جو ہے وہ پڑھیں تو بعد کی آیتیں بھی اور مزید اس چیز کی تائید کر رہی ہوتی ہیں اور مزید احکامات، طریقے اور بیانیے جو ہے وہ بیان کرتی رہتی ہیں۔ جو پہلے آیتیں گزر چکی ہیں ان میں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، سیاق سباق میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا سو خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ، خدا ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے کاموں کے پھل میں اپنے فضل سے برکت اور فراوانی بخشتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ٹھیک ہے نا، اپنے فضل سے بڑھاتا ہے، اسداد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو منکر ہیں وہ سختیوں کی شدید گرفت میں ہیں۔ اب صالحین کے لیے ازداد بڑھوتی ان کے ایمان میں بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان میں بھی بڑھاتا ہے اور ان کے احترام میں بھی ہوتی ہے، ان کے رزق میں بھی ہوتی ہے اور ان کے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ یہ ازداد جو یزید میں فضلی میں سب چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جمعے کی نماز کے لیے حکم ہے کہ پڑھنے کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، ہاں، معاشی زندگی میں لگ جاؤ، اپنے معاشیات، کاروبار، معاملات میں جو ہے وہ لگ جاؤ۔ تو یہاں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضل کا عنوان دیا ہے۔ تو یہ فضل سے مراد ہے یزیدہم من فضلہ، یعنی آپ کو آپ کے ایمان میں بھی بڑھائے گا، آپ کو اعمال میں بھی بڑھائے گا، آپ کو رزق اور آپ کے کاموں میں بھی بڑھائے گا۔ صالحین کے لیے ازداد بڑھوتی ان کے ایمان میں بھی ہوتی ہے، ان کے احترام میں بھی ہوتی ہے، ان کے رزق میں بھی ہوتی ہے اور ان کے معاملات میں بھی ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور اس ایمان کے نظریے کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل صالح کیا سو وہ دنیا کی بہترین ہستی ہیں۔ ایسے افراد کی دنیا کی بہترین ہستی ہیں اور ایسی اقوام بھی فلاحی معاشرہ قائم کر لیتی ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، ٹھیک ہے۔ ہمیں خیر امت بھی کہا گیا، خیر امت، خیر البریہ بھی، ٹھیک ہے، خیر امتن بھی۔ تو خیر امت کا کردار تب ادا ہوگا جب ایمان اور عمل صالح ہوگا، جب ہم ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے خیر البریہ بنیں گے۔ اس صورت میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی خیر امت کا کردار ادا کر سکیں گی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم دنیا میں ذلیل ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عمل صالح نہیں کرتی، ٹھیک ہے بھائی۔ قاعدہ اصول مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ زوال میں، کہر مذلت میں اور پسپائیوں میں، ہزیمتوں میں، خواریوں میں، ناکامیوں میں، پسپائیوں میں اور بربادیوں میں اگر کوئی قوم ہے تو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ان کی زندگی ایمان اور قرآن کے بتائے ہوئے عمل صالح کے مطابق نہیں گزر رہی، اس لیے وہ پسپائیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آزمائش ہے اور ابتلا اور آزمائش مومنوں کی ہوتی ہے، سب مسلمان دنیا میں ابتلا اور آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ تو ابتلا اور آزمائش کی جو قرآن آیتیں پڑھیں، ابتلا اور آزمائش کے اپنے قانون ہیں اور خدا کے گرفت اور مغفرت کے اپنے قانون ہیں۔
ان قانونوں کو اپنی اپنی حد میں آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عروج و زوال کے خدا کے قانون کیا ہیں، اس کی مغفرت و عذاب کے قوانین کیا ہیں، اور اس کی جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی کے قوانین کیا ہیں۔ ان سب قانون کو سامنے رکھیں تو وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ ابتلاء اور آزمائش بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگر ہمیں موقع ملا اور آپ ضروری سمجھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ادھر قوانین پڑھیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اور جو شخص عمل صالح کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ پر یقین رکھتا ہے، نہ اس پر ظلم ہو سکے گا اور نہ ہی اس کا حق مارا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی قانون ہے، یہ بھی خدا کا قانون ہے قطعی۔ ٹھیک ہے نا، خدا کا قطعی قانون ہے کہ عمل صالح ہوگا اور مومن بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا نظریے پر پورا، وہ خدا کی بتائی ہوئی ایمان نظریے پر پورا کامل ہے، پابند ہے، تو فلا یخاف ظلما ولا حظما۔ ٹھیک ہے، عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا نظام ان کے لیے مؤثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دلیری کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں اور طاقت کے ساتھ اپنے حقوق محفوظ رکھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو شخص عمل صالح کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کی کوشش کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ اب وہ جو جہد کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، وہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، یہاں 70 سالوں سے جو ہے وہ جماعتیں کوشش کر رہی ہوتی ہیں، ہم یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا قانون بتاتا ہے کہ وہ ان کی کوشش بالکل ضائع نہیں ہو جائے گی، شرط یہ ہے، قانون یہ ہے، اور آگے یہی ہے کہ اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اس کو ہم نے قانون بنا دیا ہے، لکھ دیا ہے، لکھ چھوڑا ہے، یہ قطعی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کوشش جو ہے رائے گان نہیں جائے گی، اس کے نتائج جو ہے وہ حاصل ہو کر رہیں گے۔ چیزیں تو قرآن حکیم نے جو ہے وہ اتنی کھلی لکھی ہیں، اتنی صاف لکھی ہیں، اور قرآن کی طرف آدمی لوٹے گا تو ضرور یہ حاصل ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہوگا، اب ہو رہا ہے نا، کہ قرآن کی طرف لوٹنا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس ہوئے تو انہوں نے آتے ہی پہلا خطاب جو دارالعلوم دیوبند میں کیا تھا، آتے ہی پہلا خطاب انہوں نے یہ کیا تھا کہ میں نے زندگی میں پڑھایا بھی ہے، ادارے بھی قائم کیے ہیں، بہت بڑا یہ مرکز بھی قائم کیا، دعوت کا کام بھی کیا، اور تحریکیں بھی چلائیں، ریشمی رومال تحریک چلائی، نظارت المعارف اسلامیہ، جنود ربانیہ، تو بہت سارے کئی تحریکیں بھی چلائیں، لیکن میں اب 5 سال مسلسل جو ہے وہ قرآن حکیم میرے مطالعے میں رہا ہے، اور قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک اس کو عادی نہیں بنایا جائے گا، اس کو اپنا الکتاب نہیں بنایا جائے گا، امت کی رغبت اس کی طرف جب تک نہیں کرائی جائے گی، اس وقت تک ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میری پوری زندگی کی جدوجہد کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن کی طرف امت کو لوٹانا ہوگا، قرآن کی طرف لانا ہوگا، اس کے بعد ہی ہمارے لیے نتائج ہوں گے، اور اس کے بعد ہی ہمارے لیے رزلٹس ہوں گے۔ تو اصل بات ہے لوٹنے کی، اور ہمارے بزرگوں نے انڈیا تو دے دیا، حضرت شیخ الہند محمود الحسن کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ ہماری جو بھی اس وقت توحید پرست دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان سب کا وہ استاد ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا وہ استاد ہے حضرت شیخ الہند۔ تمام جو بٹے ہوئے مکتبوں میں ہیں ان سبھی کا وہ استاد بنتا ہے، حضرت نانوتوی
اور حضرت شیخ محمود الحسن دونوں پائونیئر ہیں، دونوں بنیادی استاد ہیں اور سب لوگ انہی کے پاس پڑھے ہیں۔ تو اساتذہ نے جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، ہم کیسے اچھے خلف اور اچھے شاگرد بنتے ہیں جو ان کی رہنمائی کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف لوٹیں، یہ پھر ہمارا نصیب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیا اور قرآن حکیم پر یقین کیا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے پیام حق ہے، سو وہ یقین کریں کہ ان کی خطائیں ان سے دور کر دی گئیں اور ان کے دل کو سنوارا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تربیتی نظام، ایمان والوں کا اپنا تربیتی نظام بھی بیان کرتا ہے کہ بھائی یہ اس کے نتیجے میرا یہ تربیتی نظام بھی جو ہے کہ آپ کی خطائیں جو ہے وہ مٹ جائیں، ان کا تعلق بھی خطاؤں کے مٹنے کا تعلق بھی جو ہے وہ مخصوص قسم کے اوراد سے نہیں ہوگا۔ خطائیں مٹنے کا جو ہے تعلق بھی آپ کے ایمان اور عمل صالح سے، ٹھیک ہے نا، اس کے نتیجے میں ہوگا کفر عنہم سیئاتہم، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ عمل صالح کے نتیجے میں جو ہے وہ انسانی نفع بخشیاں کر رہے ہوں گے، آپ انسانی بھلائیاں کر رہے ہوں گے، اور انسانی بھلائیاں جو ہے وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہے وہ سیئات کو مٹاتی ہیں، وہ کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، محو کرتی ہیں۔ عمل الصالحات کیا ہے؟ حسنات کی زندگی ہے، تو اس کے نتیجے میں کفر عنہم سیئات بھی ہوگا واصلح بالہم بھی ہوگا، اور آپ کے دل کو سنوار دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو استحکام حاصل ہوگا۔ دل کا سنورنا کیا ہے کہ آپ کو یقین، آپ کو استحکام اور آپ کو مزید ہمت، مزید جرأت اس کام میں، مزید استقامت، ٹھیک ہے نا، مزید صبر، تواصع بالحق جو کر رہے ہیں اس میں مزید استحکام اور استقامت، یہ سب چیزیں اس کے نتیجے میں۔ اس آیت میں ایمان اور اس کے مطابق عملی زندگی کے ساتھ بما نزل علی محمد پر آمنو تاکید الگ ہوئی ہے، یعنی قرآن حکیم ہی تمہارا دستور حیات ہونا چاہیے، اور وہی وہو الحق من ربہم ہے، یہ تعلیم انسانیت کی بنیاد ہے، اس لیے کہ یہ اصول اور پائیدار تعلیم ہے۔ یعنی کتاب جو ہے، جو الکتاب قانون کی کتاب دی گئی ہے، قانون آپ جو ہے جو بما انزل اللہ ہے، قانون آپ اس سے اخذ کریں گے، اصول اس سے اخذ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ اصول وہاں سے آپ نے چھوڑ کر باہر سے اخذ کیے تو پھر یہ وعدے نہیں ہیں، پھر یہ حاصلات نہیں ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما، مگر جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو خدا ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جو سابقہ زندگی ہے، جو سابقہ زندگی کی خطائیں ہیں، اس کے لیے توبہ کا عمل جو ہے وہ ہوا کہ وہ لازم ہوگا، اور توبہ یہ نہیں ہے کہ الفاظ سے آپ نے نہ کرنے کا عہد کیا اور باقی زندگی کو جاری رکھا، نہیں، اپنے عمل سے جو ہے، اپنے عمل سے پروف کرنا کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے جو ماضی میں کر رہے تھے، بلکہ اپنے عمل سے وہ کام زیادہ بڑھوتری کے ساتھ کریں گے جو آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں، ان کا ازالہ کرنے کے لیے وہ کام جو عمل صالح ہیں اور حسن اعمال ہیں وہ آپ زیادہ کریں گے تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ اگر ان سے بتقاضۂ بشر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں تو انابت اور صالح عملی زندگی کی برکتوں سے غلطیوں کو بھلائیوں سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی،
वहुव मोमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातुन तय्यबतन वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसन मा कानू यअमलून। जिस मर्द और औरत ने अमल सालिह किया और मोमिन भी है तो हम उनको एक पाक ज़िंदगी अता करेंगे और उनके कामों में ऐसी क़ुव्वत देंगे कि मेहनत से ज़्यादा उसका फल पाएगा। ये आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस दुनिया में भी इन सालिहीन को बरकत, सआदत और सलामती वाली खौफ से पाक ज़िंदगी अता होती है और आखिरत की नेमतें और अजर तो उनके लिए वायदा शुदा है। व अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीनत व कान तहतहु कंज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहन फ़अराद रब्बुक अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक व मा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिक तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा। दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी, उसके नीचे उन दोनों का ख़जाना दफन था और दोनों का बाप साले था। खुदा ने चाहा कि जब वो जवान हो जाएं तो अपना ख़जाना निकालें और ऐसा न हो कि उनके जवान होने से पहले ही दीवार पुरानी होकर गिर जाए। इससे वाज़ेह हुआ कि मुस्लिम के अमाल के नताइज किसी न किसी तरह उनकी औलाद को भी मिल जाते हैं। मुस्लिम के अमाल के नताइज किसी न किसी तरह उनके अमाल उनकी औलाद को भी मिल जाते हैं। हमारा रवैया क्या है, हम औलाद पर छोड़ देते हैं कि मिल्कियत इनके लिए छोड़ देते हैं, ये पीछे ख़त्मे दिलाएंगे, इनके अमाल साले हमारे पास आते रहेंगे। कुरान ने इसके बाद ही उलट बता दी कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारा ईमान वालों तुम्हारा वही है जो तुमने अपने हाथों से आगे भेजा, जो तुमने पीछे छोड़ा वो तुम्हारा नहीं है। यानी तुमने हाथों से जो अमल साले किया है, ठीक है ना, जो तुमने अपने हाथों से इंफाक किया है, तुमने अपने हाथों से इंसानी नफ़े बख्शी की है, वो तुम्हारा है और तुम्हारी इस साले अमली का नतीजा तुम्हारी औलाद को मिल सकता है, जो कुरान हकीम ने एक वाक़े की सूरत में बताया है कि इस तरह भी होता है कि वालिद की नेकोकारी का उनकी उस औलाद को, जो औलाद बचपन में है और उसका कोई सहारा नहीं है, तो उसके बचपने में वो सहारा बन जाती है उनकी नेक अमली। ठीक है, जाने के बाद जो है, जाने के बाद बच्चों की नेक अमली, ठीक है, वो उनके अपने लिए है, उनकी अपनी ज़ात के लिए है। फिर आपकी नेक अमली आपके आने वाले बच्चों के लिए काम, आपकी नेक अमली आपके आने वाले बच्चों के लिए है। अब ये तसव्वुर जो है, ये तसव्वुर प्रॉपर ना होने की वजह से लोग जो है वो इसमें लगे हुए हैं कि औलाद के लिए विरसा बनाना है, औलाद के लिए सब कुछ बनाना है, उनके लिए सुख सलामती और आसानी की ज़िंदगियां जो है वो आसान कर देनी है। खुदा के बदले कुछ अपने लिए भी तो सलामती की आसानियों का जो है वो असबाब बनाओ, अपने हाथों से भी तो कुछ भेजो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी क्या थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यही थी ना कि बेटे से ज़्यादा अजीज़ चीज़ कोई नहीं होती है, लेकिन खुदा की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए मैं अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। और बेटा भी कहता है कि बाबा फल मातो मत, तुम वही कर देखा जो तुझे हुक्म हुआ है। बेटा भी खुदा की मशीयत को समझता है कि खुदा की मशीयत ये है कि बाप ने अपने अमाल को खुदा के सामने पेश साबित करना है और बेटा उसका रफ़ीक है। ठीक है ना, बेटा उसमें रफ़ाकत करता है। तो अपनी औलाद की नशोनुमा ऐसी करो, उनकी तरबियत ऐसी करो कि बेटा तुम्हारी नेकियों में, तुम्हारे अमाल साले में, तुम्हारे इंफाक में तुम्हारा रफ़ीक बन जाए। हम कुरान में ये वाक़यात बयान होते हैं, हम उनको किस्सा करके पढ़ जाते हैं ना, उसके नताइज क्या है, ठीक है ना, उससे हुक्म क्या निकलता है, उससे नतीजा क्या निकलता है कि बेटे की तरबियत ऐसी करो कि वो तुम्हारा रफ़ीक को खुदा की मंशा पूरी करने में, वो आपको इफ़ल मातोमर कहे।
ٹھیک ہے نا، اور بجائے تم اس کے لگے رہتے ہو جائیدادوں پہ جائیدادیں بناتے جا رہے ہو، مال پہ مال بناتے جا رہے ہو، اور کہہ رہے ہو بچوں کے سکھ کے لیے اور بچوں کی سلامتی کے لیے سامان بناتا ہوں، بھائی تم اپنے لیے تو کچھ نہیں بنا رہے ہو، تم خدا کے پاس کس ہاتھوں سے جاؤ گے، کن ہاتھوں سے جاؤ گے؟ جو اولاد اعمال صالحہ میں اپنے باپوں کی مشیر اور مددگار رہتی ہے، وہ دراصل اپنے لیے سعادت، برکت اور بھلائیوں کے بیج بوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی صالح عملی زندگی کا صحیح نتائج ملنے ہیں، اس لیے باپوں کی وہ شریک رہے، اپنے باپوں کی اس طرح شریک رہے جس طرح حضرت اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ شریک رہا خدا کی مشیت پوری کرنے میں، ٹھیک ہے بھائی، جن کا پھل انہیں زندگی بھر کھانا ہے۔ رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، خدایا مجھے قوت فیصلہ دے دے اور مجھے صلح میں سے داخل کر، اور آنے والی نسلوں میں میرا دائمی ذکر قائم رکھ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی صالحین کو ابدی شہرت حاصل ہوتی ہے، آنے والی نسلوں میں میرا ذکر قائم رکھ، تو ابدی شہرت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ صالحین کو۔ الحقنی بالصالحین، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لسان صدق فی الآخرین میں وہ شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی شخصیت کی طرح ان کے کاموں کو اجر، بقا اور دوام حاصل ہوتا ہے، اور اس بات کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بھی بتایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اس کے لیے غیر منقطع معاوضہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے معاوضے کا، ان کے اجر کا انقطاع نہیں ہوتا، وہ مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی برکتوں والا اور نہ ختم ہونے والا مسلسل جاری بدلہ۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، خدا کی طرف کلمات طیبہ بڑھتے چڑھتے ہیں اور عمل صالح ان کو اونچا کر دیتا ہے۔ ہر نیک پروگرام، ہر سچی بات اور ہر سچی کوشش کا زینہ صرف اعمال صالح ہیں جو ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ کسی بھی بات اور پروگرام کے لیے اگر عملی زندگی یعنی اعمال صالحہ نہیں تو اللہ کی طرف چڑھنے کے قابل نہیں۔ اللہ کی طرف چڑھنا، وہ چاڑی نہیں چڑھ سکا۔ کون چاڑی نہیں چڑھ سکا؟ فک رقبۃ او اطعام یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا متربہ وما ادراک ما العقبہ وما ادراک ما العقبہ، یہ پیغمبر تجھے کیا معلوم کہ چاڑی کیا ہے، چاڑی چڑھنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر خدا خود ہی بتاتا ہے، قرآن خود ہی بتاتا ہے یہ چاڑی چڑھنا فک و رقبت، غلام گردنیں آزاد کرنا، فک و رقبت غلام گردنیں آزاد کرنا۔ اب غلام گردنوں کی آزاد کرنے کی کئی شکلیں ہیں ہماری سوسائٹی میں، ٹھیک ہے۔ انسانوں کو غلامیوں سے آزادی دینے کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا یہ غلام گردنیں آزاد کرنے میں شامل ہے، اور ہم اجتماعی تحریکوں کو، انقلابی تحریکوں کو ایک بڑا انسانی عمل، ایک بڑا خدائی عمل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فک و رقبت، اصل میں فک و رقبت ان کی معنی اور سمجھ ہم حاصل ہی نہیں کرتے ہیں۔ چاڑی چڑھنے کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے، اس لیے چاڑی چڑھنے کی جو خدا نے باتیں بتائی ہیں ان کی تفصیل کو کیا سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اتفاق کر رہے ہوتے ہیں جی ہمارا فلان سے نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے بخشے جائیں گے اور نکل جائیں گے اور راستہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہمارا رویہ ہوتا ہے یہ۔ قرآن نے کہا کہ آپ کو چاڑی چڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو چاڑی چڑھنی ہے، اور چاڑی چڑھنے کی یہ صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غلام گردنیں آزاد کرنا یعنی غلام معاشروں کو آزادی دلانا، اور افراد اگر پھنسے ہوئے ہیں، ان کی گردنیں پھنسے ہوئی ہیں، کوئی غربت کی وجہ سے ایک جعلی کیس میں جو ہے وہ پھنس گیا ہے،
ایک جیلی کیس میں پھنس گیا ہے اور غربت ہونے کی وجہ سے وہ ضمانت نہیں کرا سکتا، وہ جیل میں سڑ رہا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے بلک رہی ہے اور سخت تکلیف کا شکار ہے، تو ایسے لوگوں کی گردن آزاد کرانا یہ انفرادی زندگی میں یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو لوگ ریاض میں گروی ہوتے ہیں اور زندگی جہنم بن جاتی ہے، یہ بھی پھنسی ہوئی غلام زندگی جو ہے وہ آزاد کرانا ہے۔ تمام بڑے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل صالح ہے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، زمین کے وارث صرف خدا کے صالح بندے ہوتے ہیں۔ اپنے اندر جو لوگ انسانی نفع بخشی کا استعداد پیدا کریں گے، انسانوں کے لیے سہولیات اور سلامتی کے جواز اور امکانات پیدا کریں گے، تو پھر ایسے انسانوں کے لیے انسانی قافلوں کو لے کر چلنے کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یرثھا ان کو وارث بنایا جاتا ہے، اہلیت پر، قابلیت پر، خود کو ثابت کریں گے اپنے ایمان سے بھی، اپنے نظریے سے بھی اور اس نظریے پر عمل سے بھی، عبادی الصالحون، اس نظریے پر عمل سے پھر وارث بنائے جائیں گے۔ پھر 70 سال کی لمبی جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی بھائی، اپنے اندر صلح پیدا کرو، انسانیت تسلیم کرے اور تمہیں ہی ووٹ دے، تمہارے ہی پیچھے چلے، وہ ثابت تو کر دو نا، پروف تو کر دو نا۔ تم اپنے اعمال سے اس طرح خود کو پروو کرتے ہو، پیش کرتے ہو کہ عام انسانیت جو ہے وہ کان پر، ناکوں پر ہاتھ رکھ کے رگڑتی ہے کہ اگر یہ کام ہے تو پھر ہم ایسے صحیح ہیں، اس نظام سے ایسے صحیح ہیں۔ یہی ہو رہا ہے نا بھائی، ہمارے ہاں جو نتائج اور رزلٹ آ رہے ہیں وہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔ انسانی قافلوں کو لے کر چلنے کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر یہ استعداد نہ ہو اور کوئی ظلم کے نتیجے میں تسلط قائم بھی کر لے، اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ فساد کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہ سکتی، یعنی حکومت تبدیل ہونا چاہتی ہے، فساد اللہ تعالیٰ لا یحب المفسدین ہے، پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن کوئی آگے آئے اس حال کو بھرے، خود کو پروو کرے، ثابت کرے، تو پھر اس کی مدد جو ہے، اس کی رفاقت اس کے ساتھ ہو جائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ انقلاب مکہ کی انقلابی جماعت نے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لی تھی کہ وہ جماعت ارض کی اس وراثت کو سنبھال لے جو زبور میں وعدہ کی گئی تھی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یہ اس اعلیٰ حکومت کی پیشن گوئی تھی جو ہم نے پہلی کتابوں میں لکھ دی ہے۔ قرآن میں بھی بتائی گئی کہ یرثھا عبادی الصالحون، ٹھیک ہے، قرآن میں بھی کتب کی گئی، قانون بنا دی گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پہلی کتابوں میں بھی یہ بات لکھ دی کہ جو اس وراثت کے اہل بنیں گے ان کو یہ وراثت دی جائے گی، جو وراثت سلیمان کو ملی، جو وراثت حضرت داؤد کو ملی، جو وراثت زبور کے ذریعے مشہود ہوئی، وہ وراثت تمہارے حصے میں بھی آئی ہے۔ یہ مکی زندگی کے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا کہ جو کتاب آپ کے پاس آئی ہے اور جو اس کے مطابق عملی زندگی ہے اس کو اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں یہ چیز آپ کے لیے ہونے والی ہے، اس لیے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو۔ حضرت داؤد کی حکومت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کے طریقے پر بہترین حکومت تھی، اور یہی پھر یہ حکومت عیسائیوں کی حکومت تک رہی جب تک رومن امپائر ہوئی ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت کی ایک نئی قوم بنی اسماعیل وارث ہوگی۔ اب مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب جو داؤد اور حضرت سلیمان کو جو ورثہ دیا گیا تھا، اب ان کے متبعین نے، پیچھے چلنے والوں نے اس پر چلنے کا راستہ اختیار نہیں کیا، خود کو ثابت نہیں کیا اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب وہ اولاد اسحاق سے، بنو اسماعیل کی طرف جو ہے یہ ورثہ منتقل ہو رہا ہے، ملت ابراہیمی حنیفی کا یہ ورثہ انتقال کر رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
واللہ لا یحب الظالمین، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو خدا ان کو پورا معاوضہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور اصلاح کا ثمرہ پورا ملتا ہے۔ صلح کا ولی اور رفیق و مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے رشتہ مودت جوڑتے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا ولی صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ صالحین کو دوست رکھتا ہے۔ ولایت کا قانون خدا نے پیش کر دیا، ٹھیک ہے۔ نزل الکتاب، اللہ ولی ہے نزل الکتاب کے ساتھ، اللہ ولی ہے، ولی ہے نزل الکتاب کے ساتھ۔ اب نزل الکتاب کے مطابق جو صالح زندگی، جو صالح عملی زندگی پر بسر کرے گا، گزارے گا، اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رفاقت اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ قانون ہے، قانون قطعی طور پر بتا دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں بگاڑ، فساد اور ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی رفاقت و مدد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں پیاس، تکان اور بھوک کی تکلیف اٹھائیں، اور جس راہ یہ چلنا کفار کے لیے غیظ و غضب ہوا، اس راہ پر گامزن ہوں، حتیٰ کہ ہر وہ نقصان جو انہیں دشمنوں کی طرف سے پہنچتا ہو، اس میں سے ہر چیز ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ اللہ نیکوکاروں کا عمل صالح ضائع نہیں کرتا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایمان اور عمل صالح کا خدا کا قانون بنایا ہوا ہے کہ خسران میں سب لوگ خسران میں ہوں گے، یہ لوگ خسران سے باہر ہوں گے۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ انسانی تاریخ کا ہر دور یہ گواہی دیتا ہے کہ بہت سارے انسان خسارے میں رہے، مگر صالحین کی وہ جماعت خسارے سے باہر رہی جو اپنی ایمانی تقاضوں کے مطابق قوانین خداوندی پر عمل صالح کی صورت میں کاربند رہی، اور ہمیشہ حق و انصاف کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیتے رہے، اور استقامت کے ساتھ ان اصولوں پر جمے رہے۔ وتواصوا بالصبر، استقامت کے ساتھ ان اصولوں پر جمے رہے۔ بس تمام عرض میں کامیابی اور فتح مراد ان کے لیے ہے، اور وہی لوگ زندگی کی تمام مشکلات اور انسانی سرگرمیوں کی تمام ناکامیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ایمانی تقاضوں کے مطابق صالح عملی زندگی پر کاربند رہتے ہیں۔ یہ ان اعمال صالحہ کے نتائج کا چند آیات سے ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں ہر اچھے کام اور عمل صالح کا نتیجہ، ہر برے کام اور ظلم و فساد کا نتیجہ بھی اسی طرح واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اعمال کے احکام اور نتائج سمجھنے اور سامنے رکھنے کے بجائے ورد والے اعمال اور ان کی گنتی کے دوڑ میں لگ گئے، اور ابھی تک ان کو اس گنتی سے فرصت ہی نہیں ملی۔ اس کی وجہ سے صرف یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے ایمان اور اعمال صالح کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا، جس کے متعلق انہیں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن ایک کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے برکت والی، بس اس کا اتباع کرو اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔